آج 4 ربیع الاول پہلے پیر کے دن رب کریم کا یہ نام صرف 21 بار پڑھ لو۔ ہر رشتہ دار امیر ہونے کی وجہ پوچھے گا۔ جو میرے بہن بھائی پریشان رہتے ہیں رزق کے حوالے سے، آج تک جس پیسے کے لیے، جس نوکری کے لیے، جس شادی کے لیے آپ در در کی ٹھوکریں کھاتے رہے ہیں، آج ربیع الاول کے پہلے پیر کے دن رب کریم کا یہ نام صرف 21 بار پڑھنے کی دیر ہے۔ یہ پیسہ، یہ رزق، یہ دولت خود چل کر آپ تک آئے گا۔ ربیع الاول کا مہینہ، جس سے بہار کا مہینہ کہا جاتا ہے، اس مہینے میں صاحب قرآن تشریف لائے، اس مہینے میں اللہ کے محبوب تشریف لائے، اس مہینے کو حضور کی آمد کا مہینہ کہا جاتا ہے، اور حضور کی آمد پیر کے دن ہوئی۔ ولادت مصطفیٰ پیر کے دن ہوئی، اس لیے پیر کا دن بڑا ہی مبارک دن ہے۔ یہ دن قبولیت کا دن ہے، یہ دن اللہ کریم سے مانگنے کا دن ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ سال میں ایک بار آتا ہے، اور پیر کا دن بھی سال میں صرف ایک بار آتا ہے۔ پیر تو بہت سے آئیں گے، لیکن ربیع الاول کا پہلا پیر قبولیت کا دن ہے، ایک بار آتا ہے، موقع ایک بار ملتا ہے، اور جو بندہ اس موقع کی قدر کرتا ہے کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا، کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، کبھی در در کی ٹھوکریں نہیں کھاتا۔ اگر آپ بھی ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، تو یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ وہ میرے بہن بھائی جو ہر وقت غربت کا شکار رہتے ہیں، جن کے کاروبار بند ہو رہے ہیں، ٹھپ ہو چکے ہیں، دکان پر گاہک تک نہیں آتے، دن رات محنت و مشقت کرنے کے باوجود سکون نام کی کوئی چیز نہیں رہی، تو ربیع الاول کے پہلے پیر کے دن رب کریم کا یہ نام پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ اللہ کریم سے جو بھی مانگیں گے اللہ فوراً عطا فرمائے گا۔ اللہ والو، رمضان کے مہینے کی قدر و قیمت صرف اور صرف اس وجہ سے ہے کہ اس مہینے میں قرآن مجید نازل ہوا، اور ربیع الاول کا مہینہ تمام مہینوں کا سردار اس لیے ہے کیونکہ اس میں صاحب قرآن تشریف لائے، جن پر قرآن مجید اللہ نے نازل فرمایا۔ اس دنیا کا خالق کون ہے، مالک کون ہے، رازق کون ہے، بخشنے والا کون ہے؟ صرف ایک ذات اللہ کریم کی ہے، اور اس اللہ کریم نے جس محبوب سے محبت فرمائی، جس کے لیے یہ دنیا، چاند، ستارے، آسمان، ہر شے بنائی، وہ آج محمد مصطفیٰ کی ولادت کا مہینہ ہے۔ اللہ والو، آج اگر کوئی بے روزگار بیٹھا ہے، کرائے کے مکان پر رہتا ہے، گھر میں فاقے ہیں، غربت ہے، یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، اللہ غیب سے نوازے گا اور بہترین نوازے گا۔ اور اللہ کریم جب دینے پر آتا ہے، نہ شکلیں دیکھتا ہے نہ اعمال دیکھتا ہے۔ جب اللہ کی غیبی مدد آتی ہے تو یاد رکھیے گا کہ آپ کا دشمن ہی وسیلہ بن کر آ جاتا ہے۔ آج آپ نے ربیع الاول کے پہلے پیر کے دن رب کریم کے 2 اسم مبارک 21 بار پڑھنے ہیں، ایک قرآنی آیت کو پڑھنا ہے اور ایک قرآنی سورت کو پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ اللہ والوں کا وظیفہ ہے، اسی طریقے سے پڑھنا ہے جس ترتیب سے بتایا جائے گا۔ یہ جو 2 نام ہیں، یہ نام رب کریم کے صفاتی نام ہیں۔ ان ناموں کی قدر و قیمت ہر کوئی جانتا ہے۔ ان ناموں کو پڑھنے والا بے اولاد بیٹھا ہے۔ جو میری بہنیں بے اولاد ہیں، جو بھائی اور بے اولاد ہیں، بے اولادی کے تانے سن کر تھک چکے ہیں، دن رات محنت کر لی، ڈاکٹرز کے پاس چیک اپ کرا لیا، اولاد نہیں ہوتی، بے اولادی کے تانے سے بچنے کے لیے آج ربیع الاول کے مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سفارش کرواتے ہوئے یہ وظیفہ پڑھیے۔ توجہ کیجیے گا، ربیع الاول کا مہینہ ہے، پیر کا دن حضور کی ولادت کا دن ہے، ربیع الاول کا پہلا پیر ہے، موقع ایک بار ملتا ہے۔ آپ نے ان 2 ناموں کو پڑھنے سے پہلے اپنے حبیب کی یعنی نبی پاک کی سفارش کروانی ہے اور وظیفے کو پڑھنا ہے۔ آپ نبی پاک کی سفارش کروا کر جیسے ہی رب کریم کے یہ 2 نام 21 بار پڑھیں گے، کیا کبھی اللہ اپنے محبوب کی سفارش پر آپ کی حاجت کو پورا نہیں کرے گا؟ کیا آپ کو نوکری نہیں ملے گی؟ یہ سفارش نہ آپ کی ہے نہ میری ہے، یہ دنیاوی MNA MPA یا بڑے کسی تاجر کی سفارش نہیں، یہ اللہ کے محبوب کی سفارش ہے۔ یہ اس محبوب کی سفارش ہے جس کے لیے اللہ نے زمین، چاند، ستارے، آسمان بنائے۔ اگر آج اللہ کے حبیب کی سفارش سے ناممکن ممکن ہو جائے، تمام بگڑے کام سنور جائیں، مشکلات ختم ہو جائیں، پریشانیاں دفع دور ہو جائیں، گھر میں آسانیاں آ جائیں،
کبھی کسی کے سامنے جھکنا نہ پڑے تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو؟ یہ مہینہ خوشیاں لا رہا ہے، خوشحالیاں لا رہا ہے، کامیابیاں لا رہا ہے۔ آپ نے صرف کرنا یہ ہے کہ آپ نے یقین کامل کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے، اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ اگر آپ شک کی نیت سے پڑھیں گے، آپ لاپرواہی سے پڑھیں گے تو وظیفے کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ آج یہ وظیفہ آپ نے میرے کہنے پر کرنا ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت سے لوگ ربیع الاول کے مہینے کو لاپرواہی میں گزار رہے ہیں۔ وہ میری بہنیں، وہ بھائی جو ربیع الاول کا چاند دیکھ کر اللہ کو راضی نہ کر سکے، یکم ربیع الاول کا وظیفہ نہ پڑھ سکے، 2 ربیع الاول کا وظیفہ نہ پڑھ سکے، 3 ربیع الاول کا وظیفہ نہ پڑھ سکے۔ آج ربیع الاول کی 4 تاریخ ہے، پہلے پیر کے دن۔ ربیع الاول کا پہلا عشرہ بڑا ہی قبولیت کا ہے۔ ہر لمحہ رحمتیں برکتیں برس رہی ہیں۔ جو ہاتھ پھیلا کر مانگ لیتا ہے وہ جولیاں بھر لیتا ہے، جو لاپرواہی کرتا ہے وہ پھر در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے۔ اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ موقع ہر انسان کی زندگی میں آتا ہے۔ جو بندہ اس موقع کی قدر کر لیتا ہے، جو بندہ اس موقع کا فائدہ اٹھا لیتا ہے، وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ جو اس موقع پر بھی کنویں کا مینڈک بن کر بیٹھا رہتا ہے، پھر وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا، پھر اس کی مشکلات پریشانیاں کبھی بھی ختم نہیں ہوتی۔ اگر آپ بھی کنویں کا مینڈک رہنا چاہتے ہیں تو آپ کبھی بھی آگے بڑھ نہیں سکتے۔ اگر آپ دنیا میں ترقی چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ ہر طرف آپ کا نام ہو، آپ کی عزت ہو، لوگ آپ کو جانیں، آپ کو پہچانیں، آپ کے نام کا دور دور تک ڈنکا بجے، تو ربیع الاول کے پہلے پیر کے دن رب کریم کے یہ 2 نام صرف 21 بار پڑھنے کی دیر ہے۔ لوگ آپ کی کامیابی کو دیکھ کر آپ کے امیر ہونے کی وجہ پوچھیں گے۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، سعودی عربیہ سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال سے ہیں، مسقط، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے۔ آپ نے ربیع الاول کی 4 تاریخ پہلے پیر کے دن باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود پاک پڑھ لیں جسے درود ابراہیم کہا جاتا ہے تو سب سے بہترین ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار آپ نے درود پاک پڑھا، پھر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے، اور آج اللہ کریم سے تھوڑا نہ مانگنا، کیونکہ آج کا یہ وظیفہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سفارش کا عمل ہے۔ آج یہ وظیفہ پڑھ کر آپ نے اللہ کے حبیب کی سفارش کروانی ہے، اور یہ سفارش کوئی عام سفارش نہیں، یہ وہ ہستی کی سفارش ہے جس سے اللہ بھی محبت فرماتا ہے، اور اس سفارش کی بدولت آپ کی دنیا اور آخرت آسان ہو جائے گی۔ آپ میں سے جو کوئی کرائے کے مکان پر رہتا ہے، اپنا ذاتی مکان چاہتا ہے، یہ وظیفہ پڑھے۔ من پسند نوکری کے لیے، شادی کے لیے، مقروض ہے قرض سے نجات کے لیے، مقصد جتنا مرضی بڑا ہو پورا ہو کر رہتا ہے۔ آپ نے اپنے تمام مقاصد کی نیت کر کے مانگنا ہے اور اپنے مقاصد کی سفارش کروانی ہے۔ اللہ آپ کی سفارش پر ہر نیک جائز حاجت کو پورا فرمائے گا۔ یقین کیجئے، آج اپنی اوقات نہیں، اللہ کی عصمت کے مطابق مانگنا، کیونکہ آپ جس ہستی کی سفارش کروا رہی ہیں وہ ایک کن کی محتاج پر آپ کی نسلوں کو آباد کر دے گی۔ نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ طاؤس تسمیہ پڑھنا اس لیے ضروری ہے کہ جیسے ہی آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں تو آپ کے وظیفے میں، آپ کے عمل میں تمام شیطانی، تمام زمینی اثرات زائل ہو جاتے ہیں، تمام کی تمام پریشانیوں کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ طاؤس تسمیہ پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے سب سے پہلے نمبر پر ایک قرآنی آیت کو پڑھنا ہے، پھر 2 اسم مبارک کو پڑھنا ہے، پھر ایک قرآنی سورت کو پڑھنا ہے، پھر چوتھا کام آپ نے
اپنے حبیب سے سفارش کروانی ہے۔ ایک ایک چیز بتائی جائے گی، جو بندہ ویڈیو مکمل دیکھے گا اسے عمل کی سمجھ بھی آئے گی، وظیفے کا فائدہ بھی ہوگا، اور اس سفارش کے بعد آپ مصلی چھوڑنے سے پہلے اپنی ہر حاجت میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اپنے مقاصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو قرآنی آیت پڑھنی ہے وہ آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ کیسی قرآنی آیت ہے نہ جس کا لفظی معنی ہے کہ نہ نیکی کرنے کی طاقت ہے، نہ گناہ کرنے کی ہمت ہے مگر اللہ کی توفیق سے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ وہ کلمات ہیں جب انسان ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ پڑھتا ہے۔ آپ گنہگار ہیں، میں گنہگار ہوں، یا کوئی بھی ہے، میں اور آپ، دنیا کا ہر شخص اپنے گناہوں کو بہترین جانتا ہے۔ آپ کا ضمیر آپ کی ملامت کرتا ہے کہ آپ نے کہاں غلطیاں کی، کوتاہیاں کی، آپ کہاں گناہوں میں سرشار ہیں۔ اور جب آپ اپنی گناہوں کو یاد کرتے ہوئے ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ، آنکھوں میں آنسو لیے لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھتے ہیں تو اللہ آپ کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو بخش دیتا ہے، اللہ آپ کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ جس انسان کی توبہ قبول ہو جاتی ہے وہ ایسے ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا کیا گیا۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ اگر آپ کے گناہ سمندر کی جاگ کے برابر ہو جائیں، زمین پر موجود ریت کے ذروں کے برابر ہو جائیں، تو آپ کی سچی توبہ پر اللہ تمام کے تمام گناہوں کو جڑ سے بخش دیتا ہے۔ اگر آپ بھی اپنے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی بخشش چاہتے ہیں، اگر آپ بھی اللہ کریم کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی اللہ سے اپنے پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانا چاہتے ہیں، تو اپنے مقاصد کی نیت کرتے ہوئے آپ نے صرف اور صرف ایک بار لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، 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 لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آپ نے اس قرآنی آیت کو صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور انشاءاللہ صرف 11 بار اس قرآنی آیت کو پڑھتے دوران آپ نے ندامت کے ساتھ شرمندگی سے اپنے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ انشاءاللہ جیسے ہی آپ کے دل کو سکون ملے کہ آپ نے اپنے گناہوں کی توبہ قبول فرما لی ہے، آپ کی توبہ قبول ہو گئی ہے، تو پھر فوری طور پر اللہ کے 2 اسم مبارک پڑھنے ہیں، اور آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو دائیں اور بائیں کندھے پر نظر مارتے ہوئے پڑھنا ہے، دیوانوں کی طرح، غلاموں کی طرح پڑھنا ہے، کیونکہ دونوں کندھوں پر نیکی اور بدی کے فرشتے موجود ہیں۔ جب آپ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر دائیں اور بائیں کندھے پر نظر مارتے ہیں تو دونوں فرشتے آپ کے نام اعمال کو لکھتے ہیں، اور جب آپ کے نام اعمال فرشتے اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ آج آپ کے بندے نے آپ سے توبہ کی ہے، تو اللہ فرماتا ہے اے فرشتوں گواہ رہنا، میں نے اس بندے کی توبہ قبول کی، یہ جو بھی مانگتا ہے عطا کر دو۔ یہ ہے کامیابی کے راز، یہ ہے اللہ سے خزانے لوٹنے کے اعمال۔ آپ نے اپنے گناہوں کی توبہ کرنے کے بعد 2 اسم مبارک یا رزاقو یا فتاحو کو پڑھنا ہے۔ یا رزاقو اے رزق دینے والی ذات۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جب کوئی منگتا بیکاری سڑک پر بیٹھا فقیر یا رزاقو کو پڑھتا ہے تو اللہ 300 رزق کے دروازوں کو کھولتا ہے۔ آج میں اور آپ رب کریم سے لاکھوں ہزاروں میں نوکری مانگتے ہیں، اللہ فرماتا ہے تم مانگ تو صحیح، میں 300 رزق کے دروازے کھولوں گا۔ اور آج حضور کی سفارش کروانے پر اللہ فقیروں کو بادشاہ بنا دے گا، منگتوں کو بانٹنے والا بنا دے گا، گھر سے غربت کا، تنگدستی کا خاتمہ فرما دے گا۔ آپ نے یا رزاقو یا فتاحو کو پڑھنا ہے۔ یا فتاحو اللہ کریم کا وہ صفاتی نام ہے جس کا لفظی معنی ہے اے بہت زیادہ دینے والی ذات، اور اللہ نے اپنے اس نام کی قسم کھائی۔ اللہ قسم کھاتا ہے کہ قسم ہے مجھے اس نام یا فتاحو کی، جو شخص بھی یا فتاحو پڑھ کر اللہ کریم سے مانگے گا میں رب اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کروں گا۔ اللہ والو آج وظیفہ ہی کامیابی کا ہے۔ یاد رکھیے یہ ربیع الاول کا پہلا پیر ہے، جلدی کر لیں، موقع سال میں ایک بار آتا ہے،
12 रबीउल अव्वल से पहले नतीजा मिल जाएगा। 12 रबीउल अव्वल से पहले आपकी हर हाजत, हर मकसद में कामयाबी 100% यकीनी हो जाएगी। आपने या रज़ाक़ु या फ़त्ताहु को पढ़ना है। या रज़ाक़ु या फ़त्ताहु मिलाकर पढ़ा तो एक बार हो गया, या रज़ाक़ु या फ़त्ताहु मिलाकर पढ़ा तो 2 बार हो गया, या रज़ाक़ु या फ़त्ताहु मिलाकर पढ़ा तो 3 बार हो गया। इस तरह से आपने या रज़ाक़ु या फ़त्ताहु को हाथ की उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पर सिर्फ़ और सिर्फ 21 बार पढ़ना है, 21 टाइम पढ़ना है। यही वो 2 नाम हैं जिसे पढ़ने के बाद हर रिश्तेदार अमीर होने की वजह पूछेगा। जो दोस्त, जो रिश्तेदार आपको मुंह नहीं लगाते थे, आपकी कामयाबी को देखकर पूछने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या सीने का राज है, ऐसा कौन सा अलादीन का चिराग, ऐसा कौन सा कारोबार शुरू कर लिया कि तेरे दिन फिर गए। आपने या रज़ाक़ु या फ़त्ताहु को 21 बार पढ़ना है, तवज्जो के साथ पढ़ना है, आंखें बंद करके पढ़ना है, मंगता बनकर पढ़ना है। यकीन कीजिए जब जब आपकी ज़ुबान से या रज़ाक़ु या फ़त्ताहु निकल रहा हो, रिज़्क़ और दौलत आप पर छमाछम बारिश की तरह बरसती रहेगी। या रज़ाक़ु या फ़त्ताहु, 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 या रज़ाक़ु या फ़त्ताहु। आपने हाथ की उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पर 21 टाइम्स पढ़ना है और 21 बार रब करीम के ये 2 नाम पढ़ने की देर है। अल्लाह करीम से मांगी हर दुआ कबूल हो जाएगी। अल्लाह वाली फरमाते हैं ये वसीफ़ा अर्जेंट पैसों की ज़रूरत को पूरा करता है, अर्जेंट गुर्बत से निकाल कर, तंगदस्ती से निकाल कर कामयाबी की तरफ ले जाता है। जो लोग परेशान रहते हैं कि कारोबार बंद हो रहा है, घर से सुकून नाम की चीज़ ख़त्म हो गई, काम होते होते रह जाता है, कामयाबी हाथों से निकल जाती है, हर कर्म पर नाकामी, हर कदम पर परेशानी, हर कदम पर नुकसान हो रहा है, तो रबीउल अव्वल के पहले पीर के दिन रब करीम के ये 2 नाम या रज़ाक़ु या फ़त्ताहु को 21 बार पढ़कर अल्लाह से जो भी मांगोगे, जितना भी मांगोगे, जैसा भी मांगोगे, अल्लाह जोलियाँ भर भर कर नवाजेगा। अब या रज़ाक़ु या फ़त्ताहु को पढ़ते दौरान दिल ही दिल में मांगते चले जाना। अल्लाह वाली फरमाते हैं कि अगर आपकी हज़ारों हाजात हों तो 21 बार या रज़ाक़ु या फ़त्ताहु पढ़ते दौरान आपकी 80,000 हाजतें भी पूरी हो जाती हैं। ये है रबीउल अव्वल के पहले पीर के दिन की कबूलियत, ये है रबीउल अव्वल के पहले पीर के दिन की खासियत। खुदारा आपने इस अमल को तवज्जो और ध्यान से पढ़ना है। या रज़ाक़ु या फ़त्ताहु को 21 बार पढ़ने के बाद आज का तीसरा और आखिरी वसीफ़ा जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये एक कुरानी सूरत का वसीफ़ा है। ये कुरानी सूरत कुरान मजीद की सबसे छोटी और लाडली सूरत है। इस सूरत को रिज़्क़ और दौलत का वसीफ़ा भी कहा जाता है। ये कुरानी सूरत हर किसी को ज़ुबानी याद है। ये कुरानी सूरत घर से, कारोबार से, दुकान दफ्तर से नहुसत को, जादू जिन्नात को, नज़र बद को, हसद को ख़त्म करने के लिए बेहतरीन अमल है। आपने इस कुरानी सूरत को बताए गए तरीके से पढ़ना है। इस कुरानी सूरत का नाम सूरा कौसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना आअतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शाअनियका हुवल अब्तर। आपने सूरा कौसर को पढ़ना है। यह सूरत गुर्बत से निकाल कर, तंगदस्ती से निकाल कर आसमान के ऊंचे मुकाम पर ले आती है। आपने अक्सर सुना होगा कि अल्लाह जब देता है तो छप्पड़ फाड़ कर देता है। आपने अक्सर सुना होगा कि अल्लाह जब असबाब पैदा करता है तो बंदे को समझ भी नहीं आती ये रिज़्क़, ये पैसा, ये दौलत, ये खुशियाँ कहाँ से आ रही हैं। आज अगर आप भी चाहते हैं कि आप पर भी अल्लाह की करम की नज़र हो जाए, आप पर भी अल्लाह का करम हो जाए, आप पर भी रिज़्क़ के दरवाजे खुल जाएं, आपके रास्ते से पहाड़ हट जाएं, आपके भी काम खुद ब खुद बनना शुरू हो जाएं, आप पानी के बहाव की तरह कामयाबी की तरफ चले जाएं, तो सूरा कौसर को 7 बार पढ़ कर देखिएगा। मैंने रबीउल अव्वल के पहले पीर के दिन ये वसीफ़ा आज तक जिसको बताया, अल्लाह ने इतनी कामयाबियाँ अता फरमाई कि जब लोग कमेंट्स करते हैं तो दिल को तस्कीन हो जाती है कि हम दुनिया की खिदमत कर रहे हैं। मेरा मकसद सिर्फ दुखी इंसानियत की खिदमत करना है। आपने सूरा कौसर को 7 बार पढ़ना है। इन्ना आअतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शाअनियका हुवल अब्तर। इन्ना आअतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर
इन्ना शाअनियक हुवल अब्तर, इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, इन्ना शाअनियक हुवल अब्तर, इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, इन्ना शाअनियक हुवल अब्तर, इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, इन्ना शाअनियक हुवल अब्तर, इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, इन्ना शाअनियक हुवल अब्तर, इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, इन्ना शाअनियक हुवल अब्तर। आपने इस तरीके से सूरह कौसर को 7 बार पढ़कर वजीफ़े को मुकम्मल करना है और फौरी तौर पर एक बार कमेंट सेक्शन में सरकार की आमद लाज़मी लिखना है। जो अल्लाह के हबीब से मोहब्बत करता है, रबीउल अव्वल की बरकतों से माला माल होना चाहता है, सरकार की आमद लिख कर आखिर में अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर उतना ही दरूद पाक लाज़मी पढ़े जितना आपने अमल के शुरू में पढ़ा। अव्वल आखिर दरूद पाक के साथ ये 3 अमाल बताए गए तरीके, तरतीब और तदाद में पढ़ने के बाद आपने फौरी तौर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश करवानी है। तरीका समझ लें। वजीफ़ा मुकम्मल करने के बाद दोनों हाथ उठाकर दिल ही दिल में अल्लाह के हबीब से बातें करनी हैं। दिल ही दिल में अपने अल्फाज में कि ऐ मेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं परेशान हूँ, तंगदस्त हूँ, बीमार हूँ, लाचार हूँ, बेबस हूँ। अपने रब से मेरी सिफारिश कीजिए। आपकी सिफारिश पर अल्लाह ज़रूर मेरी हाजतों को पूरा फरमाएगा, मेरे नेक मकासद में कामयाबी अता फरमाएगा। आप अल्लाह से सिफारिश कीजिए कि अल्लाह इन नामों के तोफ़ैल, इस वजीफ़े के तोफ़ैल मेरी तमाम मुश्किलात परेशानियों का ख़ात्मा फरमाए। यकीन कीजिए जैसे ही आपकी मुरादों की सिफारिश अल्लाह के हबीब ने की, अल्लाह के हबीब जैसे ही अपने रब से आपकी सिफारिश करेंगे, बैठे बैठे तकदीर बदल जाएगी। मुसल्ला छोड़ने से पहले नसीब खुल जाएगा। सिर्फ़ अपने अल्फाज में अपने मकासद को ज़हन में रखते हुए हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश करवानी है कि वो रब से सिफारिश करें आपके लिए कि आपके मसाइल हल हो जाएं। और जैसे ही हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी सिफारिश करेंगे, दुनिया की हर हाजत पूरी हो जाएगी। ये सिफारिश वाला अमल सिर्फ़ रबीउल अव्वल के पहले पीर के दिन का ख़ास अमल है, इसलिए इस सिफारिश को किसी सूरत ज़ाया मत कीजिएगा, वरना पछतावे के सिवा खुद कुछ ना मिलेगा। अगर आप एक और साल घुट के परेशानियों में गुजारना चाहते हैं तो आप इस अमल को छोड़ सकते हैं, वरना इस अमल की कदर कीजिए। दुआ है कि अल्लाह करीम मेरा सुनाना, आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए। जो मांगा मुकद्दर फरमाए, जो नहीं मांगा बिन मांगे अता फरमाए। अल्लाह के 99 नामों में से कोई एक नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए।